آخری زمانے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان باتوں میں سب سے بڑا اور خوفناک فتنہ دجال کا فتنہ بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس فتنے سے سب سے زیادہ بچنے کا ترغیب دیا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو دجال سے آگاہ کرتے تھے اور اس کی پہچان بتاتے تھے تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ آج کے دور میں جب فتنے بڑھ رہے ہیں، ایمان کمزور ہو رہا ہے، دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر رہی ہے، تب دجال کا ذکر اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دجال کے بارے میں صحیح معلومات رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ دجال کون تھا؟ حدیثوں کے مطابق دجال ایک انسان ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اس کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا ہوگا۔ دجال کا مطلب ہی ہے بڑا دھوکے باز اور فریبی۔ وہ لوگوں کو ایسے دھوکہ دے گا کہ بہت سے لوگ اس کی باتوں پر یقین کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنوں سے بچنے کی ترغیب بتائی، یعنی یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ دجال کی پہچان۔ حدیثوں میں دجال کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوں گی۔ اس کے ماتھے پر قاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ مومن انسان اسے پڑھ لیں گے چاہے وہ پڑھے لکھے ہو یا نہ۔ جس کا جسم مضبوط ہوگا اور اس کی شکل صورت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں حدیثوں میں اس کی پہچان کے طور پر بیان ہوئی ہیں تاکہ مومن اسے پہچان لے۔ دجال کب نکلے گا؟ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں فتنے بڑھ چکے ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو چکے ہوں گے، علم کم ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، ظلم اور فساد بڑھ جائے گا، دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں پر غالب ہو جائیں گی۔ ایسے ماحول میں دجال کا نکلنا انسانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو امتحان کے طور پر کچھ ایسی چیزیں دے گا جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ وہ لوگوں کے سامنے عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا، وہ بارش کرانے کا دعویٰ کرے گا اور پھر بارش کرا بھی دے گا، لیکن وہ صرف دھوکہ ہوگا۔ زمین کو سبز شاداب دکھائے گا، لیکن یہ صرف لوگوں کے آنکھوں کا دھوکہ ہوگا اور لوگ اسے سچ سمجھ لیں گے۔ کچھ ایسے کام کرے گا جنہیں دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس خدائی طاقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اللہ نہیں بلکہ ایک بڑا فریبی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ مومن انسان اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، جبکہ دجال انسان ہوگا اور اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، جبکہ اللہ ہر عیب سے پاک۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ ایک ایسی چیز ہوگی جسے لوگ جنت سمجھیں گے اور ایک ایسی چیز ہوگی جسے لوگ جہنم سمجھیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جو چیز لوگوں کو جنت دکھے گی یعنی اس کے ہاتھ میں جنت دکھے گی وہ اصل میں آزمائش ہوگی، اور جو چیز لوگوں کو جہنم دکھائی دے گی اس میں اللہ کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے مومن کو اپنے آنکھوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ نیک اور رہنما ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ اپنے بارے میں بڑے دعوے کرے گا، آخرکار وہ لوگوں کے سامنے خود کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے کیونکہ وہ اس کی دکھائی ہوئی چیزوں سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن سچے ایمان والے لوگ اس کے دعووں کو جھوٹ سمجھیں گے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے جائیں گے۔ کمزور ایمان والے، دنیا کے لالچ میں پڑنے والے لوگ، وہ لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے، وہ لوگ جو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ دجال لوگوں کو مال دولت اور دنیاوی فائدے کا لالچ دے گا۔ بہت سے لوگ اس کی لالچ کی وجہ سے اس کے ماننے والے بن جائیں گے
تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت پھر مومنوں کی حالت کیسی ہوگی؟ تو اس دور میں سچے مومنوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کا امتحان لیا جائے گا، انہیں ڈرایا جائے گا، انہیں لالچ دیا جائے گا، ان پر دباؤ ڈالا جائے گا، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے اور سنت پر عمل کریں گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دجال سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کئی اہم باتیں سکھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو، دوسری بات یہ کہ قرآن سے تعلق رکھا جائے، تیسری بات یہ کہ سورہ کہف کی شروعاتی 10 آیت جو بھی پڑھ لے اور یاد کر لے، جیسا کہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے، تو دجال کے فتنوں سے وہ بچا رہے گا۔ چوتھی بات یہ کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے اس مقدس شہروں کی حفاظت کریں گے، یا اللہ کی طرف سے ایک خاص حفاظت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ ان دنوں کی کیفیت عام دنوں جیسی نہیں ہوگی۔ ایک دن بہت لمبا ہوگا، لگ بھگ 1 سال، باقی دنوں کی مدت بھی الگ الگ ہوگی۔ یہ ایک غیر معمولی دور ہوگا جس میں انسانوں کا امتحان اپنی انتہا پر ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتاریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی راحت کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف اور حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے اور دجال کے جھوٹ کو بے نقاب کریں گے۔ آخر کار دجال کا فتنہ ختم ہوگا، اس کی طاقت اور اس کا دھوکہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے گا، باطل کو مٹا دے گا۔ یہ بات ہر مومن کے لیے امید اور اطمینان کا سبب ہے کہ چاہے فتنہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آخر کار کامیابی حق کی ہی ہوتی ہے۔ دجال کا ذکر صرف ایک آنے والے واقعے کی جانکاری نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دجال کا فتنہ آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن جو لوگ اللہ پر یقین کریں گے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دجال بہت تیزی سے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پہنچے گا اور لوگوں کو اپنے فریب میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور آخر میں لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے بارے میں ایسے دعوے کرے گا جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی گمراہی ہوگی۔ اس کے دور میں سچے مومن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے، وہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، دجال کے جھوٹے دعووں سے دور رہیں گے۔ رسول اللہ نے اپنی امت کو سکھایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی جائے اور دین کا علم حاصل کیا جائے، کیونکہ علم اور مضبوط ایمان ہی انسان کو ایسے بڑے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ آخر کار چاہے دجال کا فتنہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا انجام ناکام ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے گا اور باطل کو مٹا دے گا۔ یہ بات ہر مومن کے لیے تسلی کا سبب ہے کہ فتنوں کا دور چاہے جتنا بھی مشکل ہو، اللہ مومنوں کی اور اس پر ایمان رکھنے والے انسانوں کی مدد ہمیشہ کرتا ہے۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے دھوکے دکھائے گا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کسی انسان کے پاس آ کر اس کے گزرے ہوئے ماں باپ جیسی شکل والے شیطانوں کو پیش کرے گا، جس سے وہ انسان یہ سمجھے گا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہو کر آئے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنا۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک مومن انسان کو لوگوں کے سامنے مارنے کا دعویٰ کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا، کیا میں تیرا خدا نہیں ہے؟ اس وقت وہ نوجوان بولے گا، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت اللہ کے حکم سے دجال سمندری جنزیروں میں قید ہے۔ یہ بات صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک سمندری سفر پر نکلے تھے۔ سفر کے دوران ان کا جہاز کئی دنوں تک طوفانوں میں بھٹکتا رہا اور آخرکار ایک انجان جزیرے پر جا پہنچا۔
جب وہ جنزیرے پر اترے تو انہیں ایک عجیب مخلوق ملی جسے جساسہ کہا گیا ہے۔ اس نے انہیں جنزیرے کے اندر ایک بڑی عمارت کے اندر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک بہت ہی بڑی آدمی کو دیکھا جو مضبوط لوہے کی جنزیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں اور ہاتھ جنزیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قید کر رکھا تھا۔ اس انسان نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کئی سوال پوچھے۔ اس نے عرب کے حالات، کھجور کے باغ، جھیلوں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے جواب دیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ دجال ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کے حکم سے اسے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، تب وہ دنیا کے بہت سے حصوں میں جائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے یہ پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے اس انسیڈنس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمیم کی بات ان باتوں کے مطابق ہے جو آپ پہلے سے دجال کے بارے میں بتاتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صحابی مانا جاتا ہے جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on.